بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا 6 لوگوں سے 6 قسم کے آدمیوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون انسان جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے مرتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، اس لیے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 6 لوگوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا، یعنی 6 لوگوں سے جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 1، سردار۔ کیونکہ دوستو، جو قوم کا سردار ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جھگڑا کرے گا تو خود ہی اپنی رسوائی اور ذلت کا سامان اکٹھا کرے گا، کیونکہ سب لوگ قوم کے سردار کی ہی بات مانیں گے۔ نمبر 2، قوم کے فقیہ سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا، یعنی جو عالم ہے اسے اللہ نے علم کی بہت سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو بچہ ہے لیکن تم تو سمجھدار ہو اور سمجھداری سے کام لو۔ نمبر 4، عورتوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا مت کرنا، چاہے وہ آپ کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی۔ نمبر 5، کمینے آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ کمینہ آدمی تو خود ہی کمینہ ہے اور اس سے جھگڑا کر کے آپ بھی کمینے نہ بنو۔ نمبر 6، بدزبان آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گدھا اتنا بے وقوف کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون آدمی جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، اس گدھے کو اللہ نے اتنا بے وقوف کیوں بنایا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے کسی خلقت پر ظلم نہیں کیا، بس یہ مخلوقات ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں۔ طوفان نوح سے پہلے گدھا بہت چالاک ہوا کرتا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے نر اور مادہ کو اپنی کشتی میں پناہ دی اور ان کی غذا کو اپنی کشتی میں رکھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کے لیے ایک مقرر حد تک غذا روز کے لیے رکھی تھی، تاکہ جب تک یہ طوفان چلے کوئی جانور بھوک سے نہ مرے۔ لیکن افسوس، گدھا اپنی چالاکی کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی غذا بھی چوری چوری کھا لیا کرتا تھا، اور جب صبح نوح علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ غذا کس نے کھائی تو گدھا جھوٹ بولتا تھا اور چوری کرتا تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے کہ یا اللہ، جو کوئی بھی یہ غذا چوری کر کے کھاتا ہے تو اسے اتنا بے وقوف بنا کہ وہ کبھی بھی چوری نہ کر سکے، اور تب سے یہ گدھا بے وقوفوں کی طرح جیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت علی کا وہ فرمان بتاتے ہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ کون آدمی جلدی مر جاتا ہے اور کون آدمی دیر سے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بیماریوں پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر تکلیف میں صبر، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو وہ انسان اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ دوستو، آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی،
برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لے کر آتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، برا وقت بھی اپنے ساتھ اللہ کا تحفہ لاتا ہے؟ وہ کیسے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے، یاد رکھنا، برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے پہچان کا آئینہ ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نقاب اترنے لگتے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور فرمان حضرت علی کا بتاتے ہیں، جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ آپ دھیان سے سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی حالت نرم اور سختہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا۔ حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس شخص نے جب حضرت امام علی کی آواز سنی تو بہت ہی ادب اور احترام سے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ میں نے کسی کو بھی کسی چیز سے انکار ہی نہیں کیا، اور آج ایک ایسا دن آ چکا ہے، ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے بہت مدد کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، اگر تم ان 3 باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور اگر تم ان 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر ان تینوں میں سے ایک بھی عادت تم میں ہے تو اسے فوراً اپنے سے دور کر دو۔ نمبر 1، اگر تم ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراً اس پر بھروسہ کرتے ہو، تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو، تو یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر تمہیں کوئی بات کہے تو تم فوراً اس پہ شک کر بیٹھتے ہو، یعنی تم کسی کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تو یاد رکھنا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور تیسرا، یہ وہ علامت ہے جو اس زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ علامت ہے لالچ۔ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا ہے، اور وہ رزق اسے تلاش کرتی ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ اور دوستو، اس کے بارے میں حضرت علی کا قول بھی ہے کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔